ایک مرتبہ ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا، یہ 1969 کی بات، 69 ہاں 69 غالباً 69 کی بات تھی، 70 کا مسئلہ. وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی. اب اس ساتھیوں نے سوچا، مشورہ نہیں اپنے طور پر سوچا، انہوں نے ایک کارڈ چھاپے، دعوت نامے، فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو کہ فلانے مولوی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے، وہاں کی کارگزاری سنائیں گے، آپ حضرات تشریف لائیے، چائے پانی کی دعوت ہے. وہ ایک حال میں جمع کیا، سنی بات انہوں نے، ارے بولے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں کائے کو روکتے ان کو کام سے. اب کسی نے نظام الدین بات پہنچا دی، یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی، کارڈ چھاپے، دعوت نامہ چھاپا، لوگوں کو جمع کیا، بات چیت کی. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی اس مجلس میں. مولانا نے کہا بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو، یہ غلطی کیوں کی انہوں نے، یہ بے اصولی کیوں کی، ذرا معلومات تو کرو، کوئی سبب ہوگا اس کا. تو بزرگوں دوستو، کام کا اپنا ایک مزاج ہے، اس لائن سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں، اسی لائن پہ چلے گا. حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کام کو آگے، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے. اصولوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، تیری میری نہیں کرنا، کام آگے بڑھے اس کی فکر کرنا. یہ باتیں آدمی کی سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب یہاں 3 دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے، ہر مجلس میں شریک ہو. رہو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے. ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں؟ کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. یہاں مجلس ہو رہی اور ماشاءاللہ ادھر ادھر چل رہے، پھر اپنی بات چیت کر رہے، اپنا مذاکرہ چل رہے، السلام علیکم، اب یہاں بات چیت چل رہی، مسافر ہو رہے، معانقے ہو رہے، بات چیت ہو رہی. ایسا نہیں، وہ سب کی فکر یہی ہو. اور بزرگوں، آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے. یہ مجمع فکر لے کر آیا نا، اللہ راہ ایسی راہوں کو کھولے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے. اور کتنا اچھا مجمع ہو، بے فکر ہو، تو بزرگ دوستو آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں. اس لیے آنے والا مجمع قیمتی بھی ہے، اور اللہ کے یہاں پرانا بھی ہے، اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے. اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے 3 دن گزار دے، ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ کام آگے بڑھا ہوگا. اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی، بھائی کرو گے نا. اور ایک اور گزارش، یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے، اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو، ادھر ادھر نہ بیٹھے. یہ استنجے کی جگہ، یہ وضو کی جگہ، یہ کھانے کی جگہ، سہولتوں کے سارے انتظامات ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہیں بھی بیٹھ کے وضو کر لیا، اب یہ زمین ہے مٹی کی اور کسی کا پیر پھسلا تو تھوڑا سا مجھے تکلیف اٹھا لے، وضو کی جگہ پر چلا جائے، بیڑی پی کر وہیں بجھا رہا. یہ پلاسٹک کی بچھائے تھے، کیا ہوگا؟ ایک نے انگار پکڑ لی تو یہ 2 منٹ میں جلے گا. ارے ہوا کی طرح سلکتا ہے یہ. تم یہ 3 دن کی مسجد ہے، یہ اس میں بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے. اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم، استنجے خانے میں بیٹھتے نا بیت الخلاء میں، تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے، نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے. اب دیکھو پرانی جو بیت الخلاء ہے اس میں جو پلاسٹک کے دروازے وغیرہ ہے نا، ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے. بمبئی کا نشان، پونے کا نشان، رتنا گیری والوں کا نشان، رائے گڑھ والوں کا نشان، بیٹھے بیٹھے نام لکھ رہے بیڑی سے. اور اس کو وہ سوراخ کر رہے ہیں لین سے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نہیں. اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا. بعض مرتبہ بیڑی پی کے وہیں بجھاتا اندر، وہ پلاسٹک آگ پکڑ لیتی ہے، یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اب استنجے کو جاتا ڈبہ وہیں چھوڑ دیتا اندر. یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں، کیوں کہ بولے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ڈبہ؟ نہیں بولے وہ گندا ہو گیا. اچھا یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ، دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ، یہ گندے نہیں ہوئے، ایک دفعہ ڈبہ جانے سے گندا ہو گیا؟ نہیں، اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا. دوسروں کو راحت ہوگی. ہم لوٹا لے کر گئے اندر، لا کر رکھ دو، اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا.
ہم نے اندر چھوڑ دیا، وہ بیچارہ پریشانی، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، یہ پریشانی اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز یہاں خدمت کا مزاج ہو، خدمت کرنے کا، خدمت لینے کا نہیں، یہ پرانا ہے۔ یہ کیا ہے، پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے، بزرگ تو نہیں ہے، یہ اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا۔ اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاؤ، سالن لا کر دو، دسترخوان پر روٹی لا کر دو، پانی پلاؤ کھڑے ہو کر مجمع کو، اور اب دسترخوان اٹھاؤ، تو ہاں بھائی اس کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے بھائی اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں۔ ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دسترخوان پر روٹی لا کر رکھنا۔ ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بولے وہ کیا دسترخوان پہ روٹیاں رکھ رہے؟ وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے، ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ گئے ملاقات کے لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے، ماشاءاللہ گاؤ تقیہ سارے انتظامات ہوں گے۔ تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز چھیل رہے تھے یا غالباً مسالہ پیس رہے تھے، اور موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے۔ کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمہ آیا تھا، اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ بولے یہ کون ہے مسالہ پیسنے والے؟ یہ کہاں؟ یہی یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جی موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے۔ ہماری یہاں جو ہے بزرگوں بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں، ہم تو عوام ہیں، کیا ہیں؟ سیدھا سادہ خدمت کے لائن میں اپنے آپ کو لگانا، سعادت سمجھ کر کے۔ ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے، بڑے میاں تھے، ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں، ان کو حقے کی عادت تھی۔ یوپی میں حقہ ہوتا ہے نا، یوپی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا، ان کی مجلسیں جمتی ہے۔ جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی، مہاراشٹر میں کیا ہے؟ چنچی، پان کی، اس میں ایک طرف کٹھا، تمباکو، چھالیا اور پان، ایک چنچی کھول کے بیٹھا، وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں۔ یوپی میں اور میوات میں حقہ، ایک حقہ لے کے بیٹھا، سب جمع ہو جائیں گے اس کی، وہ گڑگڑ کرے گا، وہ گڑگڑ کرے گا، ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی۔ وہ صاحب کو حقے کی عادت تھی، صبح صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے، دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے کہ کوئی خادم ہے، نیند کے جھونکے میں تھے۔ حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ۔ حضرت نے چلم اٹھائی، حقہ اٹھایا، لے جا کر اسے پانی وانی پھینکا، دوسرا پانی ڈالا، پھر تمباکو بھرا، اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا۔ اتنے میں وہ صاحب استنجا کر کے آئے، اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آ رہے۔ گھبرا، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ نہیں والا، تم کو حقے کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی۔ لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت۔